جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب اگین وطن عزیز کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑا خطہ ہے، جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے بہت سارے علاقے یعنی کہ پنجاب بدترین سیلاب کی زد میں ہیں، اور مختلف اس سے بحث ہے جو کہ جنم لے رہی ہے، جس پر ہائی ٹائم ہے کہ اب ہم توجہ دے دیں، ورنہ آج جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ بارش اور یہ وہ جتنی صورتحال ہے وہ اگلے سال اس سے 20-22% زیادہ ہو سکتی ہے، جس کا سادہ الفاظ میں مطلب ہے کہ جتنی بھی تباہی ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حالیہ تاریخ میں نہیں دیکھی، اس سے سیدھی سادھی 20-22% زیادہ تباہی ہو سکتی ہے اگلے سال، اور ہم پھر یہی موضوعات لے کر بیٹھے ہوں گے۔ جو گلوبل وارمنگ کا سینیریو ہے، جو کلائمیٹ چینج ہے، گلیشیئر زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، پاکستان کے سرٹن علاقوں میں گلیشیئرز دنیا کے بڑے بڑے موجود ہیں، اس کی وجہ سے پانی اور جو ہے وہ زیادہ تیزی سے آ رہا ہے، اور اس سینیریو کی وجہ سے یہ صورتحال اور خراب ہونے کا امکان ہے۔ تو بہت ساری ایسی بحث ہے جس کا اگر ہم نے آج جس کا حل نکالنے کا سوچا اور کام کرنا شروع کیا تو بھی اگلے سال پھر بھی نہیں بچ پائیں گے، شاید آنے والے کچھ سالوں میں صورتحال بہتر ہو جائے، شاید ہماری نسلیں اس سے کچھ بچ پائیں۔ اور دوسری ایک بحث یہ بھی جنم لے رہی ہے کہ کیا ایک بار پھر بھارت نے اس حوالے سے شرارت کی ہے اور بھارت نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پانی چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ڈیمز جب بھر جاتے ہیں تو انہوں نے پانی چھوڑنا ہی ہے، لیکن وہ اس انداز سے چھوڑا ہے، ایک ساتھ چھوڑا ہے کہ زیادہ تباہی ہو، یہ بھی ایک بحث جنم لے رہی ہے۔ پہلے ہم ذرا آپ کو دکھاتے ہیں، کل ہمارے پروگرام میں بہرحال پاکستان کے وزیر دفاع یعنی کہ خواجہ آصف صاحب جو کہ بہت ریلیونٹ منسٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے یہ ماننے کو کہ یہ ساری کی ساری جو کارستانی ہے وہ بھارت کی ہے، یا بھارت نے جان کے پانی چھوڑا ہے، یا بھارت نے پانی کو اطلاع نہیں دی۔ وہ اس سارے معاملے میں بھارت کو بری الذمہ سمجھتے ہیں پاکستان کے وزیر دفاع۔ وہ کل پرائم 11 آور میں یہ کہہ رہے تھے۔ 2 دفعہ انہوں نے ہمیں جو پروٹوکول ہے اس کے تحت جو ہے ہمیں 2 دفعہ انہوں نے پری وارن کر دیا کہ جی پانی، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ وہ وارن کرتے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے، بعض اوقات جو ہے وہ بالکل نیک آف دا ٹائم وارن کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی جو ہے نا وہ ٹائم جو ہے وارننگ نہیں ان کے پاس ہوتی، لیکن وہ پانی جب ان کے پاس سے گزرتا ہے پہاڑوں سے آتا ہے تو وہ وارن کر دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ 2 دفعہ وارن انہوں نے کی ہے۔ ایٹ لیسٹ مجھے کوئی ایویڈنس نہیں ملتی کہ مسچف ہے کوئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے جب ڈیم بھرتے ہیں ہاں تو پانی ریلیز کرتے ہیں، اور پانی ریلیز کرتے وقت وہ انہوں نے اس دفعہ ہمیں بتایا ہے کہ پانی ہم نے ریلیز کیا ہے۔ اور منسٹر صاحب کا یہ خواجہ آصف صاحب کی یہ رائے ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہوئی ہے، جس طرح سیالکوٹ پاکستان کے متاثرہ ترین علاقوں میں سے ایک ہے، بہت زیادہ بارش ہوئی، بہت زیادہ وہاں پہ صورتحال خراب ہے، وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ وہ ہے جس کا حل 3 دن میں نکل سکتا ہے۔ آبی گزرگاہوں میں، نالوں میں تجاوزات کھڑی ہیں، سرکاری زمین ہے اس پہ لوگوں نے اپنی عمارتیں بنا لی ہیں، اور گورنمنٹ اس پہ نہیں کر پاتی کچھ، حالانکہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، ظاہر ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 دن میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب کے خیال میں اس ساری صورتحال کا خاص طور پہ سیالکوٹ کے بھی حوالے سے مرکزی ذمہ دار بھارت قطعی نہیں، بلکہ بھارت کو ذمہ دار نہیں سمجھتے وہ، بلکہ یہ مسائل ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو انکروچمنٹ ہے، جو آبی گزرگاہیں ہیں، واٹر ویز جو ہیں ہماری، ان میں انکروچمنٹ بہت زیادہ ہو چکی۔ اگر ریور بینکس اور جو سٹریمز اور نالے جو ہیں ان کے بینکس کے اوپر انکروچمنٹ نہ ہو اور لا انفورسمنٹ ہو، لیکن اور یہ اوور صاحب یہ تو بڑا حل ہونے والا، یعنی یہ تو حل ہو جانے والا مسئلہ ہے، اگر ولنگنس ہو اور ایک دفعہ طے کر لے۔ نہیں بالکل یہ 3 دن کے اندر حل ہو جائے گا۔ آر یو ان اے پوزیشن ٹو اشور کہ بادامی صاحب نیکسٹ ایئر جب ہم ان دنوں میں بات کر رہے ہوں گے تو کم از کم یہ والا مسئلہ نہیں ہوگا، تب تک یہ تجاوزات ختم کر چکے ہوں گے ہم انشاءاللہ۔ میں ذاتی طور پہ جو ہے اس کے بڑا ملیٹنٹلی اس میں بلیو کرتا ہوں۔ آپ سے بیان ایٹریبیوٹ ہوا ہے کہ سیالکوٹ کی تمام سڑکیں بہہ گئیں، کرپشن کی حد ہو گئی ہے، اور جو کام سیویلینس کو کرنے تھے وہ فوج کر رہی ہے، بلدیاتی ادارے کہاں ہیں؟ یہ آپ کا صحیح بیان نہیں کہا آپ نے؟ جی میں نے یہ بالکل کہا ہے، اور یہ تو پچھلے 25-30 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان کی گورنمنٹ کا موقف اس کے کچھ ہٹکے نظر آتا ہے۔ پاکستان کے ایک اور سینئر وزیر ہیں جناب احسن اقبال صاحب، انہوں نے آج چیف منسٹر کی موجودگی میں، سب کی موجودگی میں اس بات کو دہرایا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اس میں بھارتی آبی جارحیت ہے، آبی دہشت گردی ہے، اور بھارت نے تو اپنا انفراسٹرکچر اس انداز سے بنایا ہے کہ پاکستان کو میکسیمم نقصان پہنچایا جا سکے۔ احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے تھے۔ سر اگر آپ ریور راوی دیکھیں، انڈیا نے اپنی سائٹ پہ اتنے شاندار سپرز بنائے ہیں اور بند بنائے ہیں کہ انہوں نے سارا پانی وہ ہماری طرف پھینک دیتے ہیں، ان کی طرف منیمم ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سب سے بڑا کام ہے وہ اب ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کدھر سٹرکچرز کو سٹرینتھن کرنا ہے، کدھر ہمارے گیپس ہیں۔
اب یہ ناظرین ایک صورتحال ہے, یہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ بھارت اس طرح کی صورتحال کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب ظاہر ہے ہمیں جو بھارت کی جو قیادت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اتنی سی بھی حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر وہ یہ حرکت کر رہے ہوں. یعنی یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, یہ کوئی غصے کی بات نہیں, یہ فیکٹ ہے کہ اتنا کمزرو, اتنا چھوٹا انسان اس وقت اس بظاہر بڑے ملک میں رقبے کے اعتبار سے عہدیدار یا حکمران بنا بیٹھا ہے کہ اس سے آپ یہ چھوٹی حرکتیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو انسان اتنا گر سکتا ہو کہ اپنی تقریر میں یہ کہہ رہا ہو, جو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہو کہ پاکستان کے نوجوان ہو یہ کر لو ورنہ میری روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی. جس ملک کے بڑے بڑے منسٹر یا پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب ہم نے سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا ہے, وہ معاہدہ جو 1960 میں ہوا تھا, وہ معاہدہ جو ورلڈ بینک کی سالیسی میں ہوا تھا, ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے. یا پھر وہ ملک کے جس کے لیڈران یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب پانی اور خون ساتھ نہیں بہ سکتا, تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا, یعنی وہ تو انہیں مان رہے ہیں کہ ہم ابھی دہشت گردی کریں گے اور اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے ہم نے یہاں سے بیٹھ کے صرف بھارت کو گالیاں نکالنی ہے, مطلب ان کے بالکل غلط کام کو ہم نے پن پوائنٹ بھی کرنا ہے, انٹرنیشنل فورم پہ بھی اجاگر کرنا چاہیے, سفارتی سطح پہ بھی کرنا چاہیے, اقوام متحدہ میں بھی کرنا چاہیے, واٹر ڈپلومیسی بھی, یہ سب تو ہم نے کرنا ہی ہے. لیکن کیا صرف یہی کرنا ہے یا ہم نے اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ آف کورس ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال سیلاب ایک سالانہ ایونٹ بن گیا ہے اور ہم پھر اس کے بعد اربوں روپیہ لگاتے ہیں, لیکن ہم سالانہ اربوں روپے کا نہیں, اربوں ڈالر کا پانی ضائع کر دیتے ہیں. آپ نے ٹھیک سنا, اربوں ڈالر کا پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں. چونکہ ضرورت سے زیادہ پانی آ جاتا ہے, ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی اس کی ہے کوئی نہیں, وہی پانی سڑکوں پر بہتا ہے, وہی پانی جو فصلیں بحال اور فصلیں فعال کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہی پانی فصلیں تباہ کرنے میں چلا جاتا ہے, گھر برباد ہو جاتے ہیں, معیشت برباد ہو جاتی ہے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے چونکہ ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. آج اس حوالے سے پاکستان میں تقریباً سب نے ہی بات کی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آج پاکستان میں سٹوریج کیپیسٹی بڑھانے کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے. اگر سٹوریج ہوگی تو فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی, کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا. ہمیں یہ ریسورسز خود جنریٹ کرنے ہوں گے صوبوں میں, وفاق میں مل کر. یہ سخت ہے کہ انشاءاللہ ہم اگر سر جوڑ کے بیٹھیں گے ہم اس کا حل ڈھونڈ لیں گے. سٹوریج کیپیسٹی از نیڈ آف دی آور اور اس کے لیے ہمیں بغیر وقت ضائع کیے اس کی تیاری کرنی چاہیے. ان کے ساتھ بیٹھی تھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے, سب سے متاثرہ صوبے کی سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ, وہ یہ کہہ رہی تھی ہمیں اپنے جو انفراسٹرکچر ہے, اپنی واٹر سٹوریج ہے, اپنے ڈیمز ہیں, ہمیں اس کو ایسا بنا لینا چاہیے کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جو پانی وہ یہاں پر بھیجے ہمیں اس کو نہ صرف سٹور کرنا چاہیے بلکہ اس کو ہمیں اپنی کھیتی باڑی کے لیے اپنے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس لیے پانی کو سٹور کرنے کا انفراسٹرکچر بنانا بہت ضروری ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اوور نائٹ ہو جائے گی. میں نے اپنی ٹیم بٹھائی ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بٹھایا ہے, این ڈی ایم اے کو بٹھایا ہے, پی ڈی ایم اے کو بٹھایا ہے اور میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ مجھے اگلے سال کے لیے ایک ہولسٹک پلان بنا کے دیں کہ ہم کس طرح پانی کو, رین واٹر کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں. اگر کہیں فلڈ آیا ہے تو اس پانی کو ہم بجائے اس کے کہ وہ سمندر میں جا کے ضائع ہو جائے, ہم کس طرح اس کو سٹور کر کے اپنے لیے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کا اور ظاہر نون لیگ کا معاملات پہ اختلاف ہے, سب کا ہی ہر معاملے پہ اختلاف ہے, لیکن خود کے پی کے جو سی ایم ہے علی امین گنڈا پور صاحب, وہ اس رائے کا اظہار کر رہے تھے ڈیمز کے حوالے سے. ہم نے جتنا پیسہ سیلابوں کے چکر میں لوگوں کے کمپنسیشن میں لگایا ہے, اتنے میں اتنے ڈیم بن گئے ہوتے کہ یہ جو پانی ہم پہ اللہ معاف کرے عذاب بن کے آتا ہے, یہ ہمارے لیے عذاب نہ بنتا بلکہ نعمت بن جاتا. پنجاب کے گورنر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آج یہ سب کچھ یعنی ڈیمز ہوتے تو آج اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی. دیکھیں انہوں نے کیا کہا. 30 سال بعد بڑی فلڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہے. اگر ہم ڈیمز بناتے اس فلڈنگ سے بھی بچ جاتے اور ہائیڈل سے ہمیں سستی بجلی بھی ملتی, لوگ بیچارے پریشانی میں بھی نہ ہوتے. ڈیمز کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے, ہر سائڈ سے بجٹ کاٹ کے زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنانے چاہیے. ایک عرصے سے آپ منگلا اور تربیلا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کی وہ والی بات نہیں رہی, وہ کافی حد تک مٹی سے بھر چکے ہیں اور ہمیں ڈیمز کی ضرورت ہے. اور انٹرسٹنگلی سندھ کے سینئر وزیر ہیں شرجیل میمن صاحب, انہوں نے بھی ڈیمز کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا, اگرچہ کچھ مختلف رائے کا انہوں نے اظہار کیا. ان سے سوال کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ہوا تھا, انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں, انہوں نے جواب جنرل دیا ہے, کالا باغ ڈیم نہیں بلکہ ڈیمز کے حوالے سے ہی کہا, جس کا خلاصہ نکلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیمز اتنے اہم نہیں ہیں. اب مجھے نہیں معلوم انہوں نے روانی میں غلطی سے کالا باغ ڈیم کے بجائے تمام ڈیمز کا کہہ دیا یا ان کی یہ رائے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. بہرحال شرجیل میمن صاحب نے یہ کہا. جہاں تک ڈیموں کی بات ہے,
اس پہ 3 صوبے جو ہے وہ پہلے سے قرارداد اپنی ریزرویشنز بھی منظور کر چکے ہیں، پیش کر چکے ہیں، اور اپنی قراردادیں منظور کر چکے ہیں اسمبلیوں سے. وہ ایک کنٹروورشل ایشو، اور کنٹروورشل ایشو کبھی بھی جو ہے وہ ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے. کوئی ڈیم ہوتے بھی تو بھی اس آفت سے بچا نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر آپ ٹیکنیکلی اسپیکنگ بات کریں تو یہ چیزیں پاسبل نہیں. تو سوال یہ ناظرین کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ اس وقت ہم ڈیمز بنانے سے متعلق سوچیں، اور اس پر کام کا نہیں سوچ کا آج آغاز ہوگا تو سالوں بعد کوئی تبدیلی آنی شروع ہوگی. تو اس پوائنٹ کو بھی اس موقع پہ ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. کل آپ ہماری اس حوالے سے خصوصی نشریات بھی ARY نیوز پر شام 7 بجے دیکھ سکتے ہیں. پرائم، ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے دیگر مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں ہم گورنمنٹ کا اوپینین لے سکیں گے PMLN کا فارمر فیڈرل ہیلتھ منسٹر رہی ہیں، سینئر رہنما ہے PMLN کی سائرہ افضل تالر صاحبہ. میں بہت شکر گزار ہوں. ہم کوشش کر رہے ہیں سندھ سے کنیکٹ کریں منسٹر فار انرجی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سندھ جناب ناصر حسین شاہ صاحب سے. وہ سکھر میں ہی موجود ہیں اور وہ ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. ہم آگے جا کے رمیش سنگھ اروڑا صاحب سے ہی بات کریں گے. وہ MP ہیں PMLN کے، مائنورٹی سیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کرتارپور کے حوالے سے ساری صورتحال ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، تو وہ اس حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ ابھی وہاں پہ کیا صورتحال ہے، اور صوبائی وزیر بھی ہیں وہ.